بلکہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں، اور اس وقت امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 65 سال ہے۔ 65 سال کا ایک شخص جو بڑھاپے کی عمر میں اور جوان بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، تھوڑی دیر کے لیے صرف تصور کر لیں، کپ کپی تاری ہو جائے گی۔ پھر کتنی اذیتیں دی گئیں، تلواروں کے زخم علیحدہ اور تیروں کے اور نیزوں کے، اور گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ نہ سکے تو زمین پر گر گئے۔ اٹھا کر امام حسین علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا اپنے ہاتھوں سے لا رہے ہیں، لیکن کوئی بتائے تو صحیح، اس کیفیت میں امام حسین کی زبان پر شکوے کا کوئی لفظ تھا؟ کوئی ایسا جملہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بنتا ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی تھے، اور اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر میدان کربلا سے اپنے خیمے کی طرف لا رہے تھے، اور شہداء جتنے موجود تھے سبوں کے برابر میں لا کر ان کی لاش مبارک کو رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کا ایک اور نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے جس کی مثال کائنات آج تک نہ پیش کر سکی ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ گھر سے دور، آبادی سے دور، اپنوں سے دور، بیگانوں کا سامنا ہے۔ حد یہ ہے، حد یہ ہے، حد یہ ہے کہ چلو اگر کافروں سے مقابلہ ہوتا، اسلام کا نام نہ لینے والوں سے مقابلہ ہوتا، تو اتنا دکھ اور اتنا غم نہ ہوتا۔ دکھ تو اس بات کا ہے اپنے کہلانے والے ہی خنجر اٹھا کے آئے، اپنے ہی کہلانے والے تلواریں سوت کر آئے ہیں، اپنے ہی کہلانے والے۔ تاریخ اسلام پر اعتراض اٹھاتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ اس سے پہلے تو صحابہ کافروں کو کاٹتے اور مارتے رہے، یہ کون لوگ تھے جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، جو قرآن بھی پڑھ رہے تھے، جو اذانیں بھی دے رہے تھے، جو جماعتیں بھی کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ان کے نانا کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، جو اذان میں ان کے نانا کا نام بھی لے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جو آگے کہہ رہے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کون لوگ تھے جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو اپنے ساتھ قرآن بھی لے کر آئے تھے اور قرآن کا ورد بھی کر رہے تھے اور وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ساتھ میں اسی کے نواسے کو قتل کرنے آئے تھے، اور اسی کے نواسوں کو اور نواسے کے گھر والوں کو تہہ تیغ کر رہے تھے، جس کے نانے کا کلمہ صبح و شام اذان میں پکارتے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے؟ دکھ تو امام حسین کو اس کا تھا، دکھ تو اس کا تھا۔ مقابلے میں 22,000 نہیں، 22 لاکھ کافر آتے، 22 لاکھ کافر آتے، غم نہیں تھا، غم نہیں تھا۔ 22,000 نہیں، 22 لاکھ کافر آتے، غم نہیں تھا۔ امام حسین کو غم اس بات کا تھا یہ کون لوگ ہیں جو میرے ہی نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے ہی نانے کی سکھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اسی نانے کے نواسے کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حالانکہ میرے کسی بات کا جواب دینے کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیے، غیر پتھر بھی مارے، غیر پتھر بھی مارے،
تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. اپنا اگر پھول بھی پھینک کے نفرت سے مارے تو تکلیف ہوتی ہے. غیر پتھر بھی مارے تو دکھ نہیں ہوتا. بس تکلیف ہوتی ہے کہ پتھر آ کے چوٹ لگی, چوٹ, دل نہیں ٹوٹتا. لیکن کوئی اپنا کہلانے والا سگا وہ پھول بھی زور سے مار دے تو تکلیف ہوتی ہے. تو نے بھی وہی کیا جو دشمن کرتے. دکھ تو اس بات کا تھا. صحابہ نے 1 سے 40,000 صحابہ 2.5 لاکھ کافر, 40,000 صحابہ 2.5 لاکھ کافر, 10,000 صحابہ 1 لاکھ کافر. صحابہ کاٹتے چلے گئے, کاٹتے چلے گئے, اسلام کے جوش میں بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے. سامنے پورا کفر تھا, ادھر پورا اسلام تھا. لیکن کربلا میں تو نقشہ ہی کچھ اور تھا. امام حسین اس دکھ سے چور چور تھے, اس دکھ سے. سمجھو بات کو, اس دکھ سے. کلمہ میرے نانا کا پڑھے, نماز میرے نانے کی سکھائی بھی پڑھے, قرآن وہی پڑھے جو میرے نانا نے اللہ سے لے کر دیا, اذان وہی دے جو میرے نانا نے اذان سکھائی, سب کچھ وہی کرے. اور یہ لوگ مقابلہ کرنے آئے ہیں اس سے جو اسی نانے کا نواسا ہے, اسی نانے کا نواسا ہے, جس نواسے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرف حسین ہوگا حق ادھر ہی ہوگا, جدھر حسین ہوگا حق ادھر ہی ہوگا, جس طرف حسین ہوگا حق ادھر ہی ہوگا. 65 سال کی عمر ہے امام حسین کی, 65 سال کی عمر ہے. علی اکبر شہید کر دیے گئے, کوئی شکوہ نہیں, اللہ سے کوئی شکوہ نہیں. امام حسین ان کے سامنے گئے تھے, بات کرو, بات کرو. میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, لڑنا میرا مقصد نہیں ہے, میں لڑنے کے لیے آیا بھی نہیں. میرے ساتھ تو میرے گھر کی عورتیں ہیں اور بچے ہیں, بات کرو. جب علی حیدر کرار تھے تو ان سے بات کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی. آج علی کا شیر کھڑا ہے, اس سے کون بات کر سکتا؟ بات کرو, کسی میں جرت نہیں کہ کوئی بات کر سکے. امام حسین نے اپنا شجرہ بیان فرمایا, تم جانتے ہو کس سے لڑنے آئے ہو اور کس کا خون بہانے آئے ہو. میں تمہیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم ابھی بھی باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. تم اس یزید کی حمایت میں لڑنے کے لیے آئے ہو جس نے شریعت کو مذاق بنا دیا. ابھی میرے نانا کو پردہ فرمائے زیادہ وقت نہیں گزرا اور یزید نے میرے نانا کے لائے ہوئے دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. تم اس یزید کی حمایت میں لڑنے کے لیے آئے ہو تھوڑے پیسوں کے لیے, اس یزید کی حمایت میں آئے ہو جس نے میرے نانا کی شریعت کی تبدیل کرنا شروع کر دی, جو خود بھی نماز نہیں پڑھتا, نمازیں چھوڑتا ہے, جو طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے, جس نے شراب تک پینی شروع کر دی اور لوگوں میں بھی شراب کو عام کر رہا ہے, جس کو میرے نانا نے اور میرے رسول نے بڑی مشکل سے لوگوں سے دور کیا تھا. جو ریچھ اور بندر کے کھیل اور تماشے دیکھتا ہے, جو شعر و شاعری کرتا, جو جہاد سے پیچھے بھاگتا ہے اور جہاد سے منہ پھیرتا, جو عورتوں سے دل بہلاتا ہے, جو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنے کا جائز قرار دیتا ہے, جس کو اللہ اور رسول نے ہمیشہ حرام رکھا, شریعت کو بدلنا چاہتا, تم اس کی حمایت میں مجھ سے لڑنے آئے ہو. تمہیں میری شخصیت میں کوئی کلام ہو تو بولو, میری ذات میں
میرے کردار میں، میری سچائی میں، میری دیانت میں، سنو میں کون ہوں؟ میرا باپ علی حیدر کرار ہے، اور میری ماں فاطمہ الزہرا بطول ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میں حسین ہوں جس کو اللہ کے نبی نے، میرے نانا نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میرا نانا ساقی کوثر ہے، میرا نانا کائنات بھر کے لوگوں کا رسول ہے، میں اس کا نواسا ہوں۔ اپنا شجرہ بھی بیان فرمایا، اپنا مبارک کردار بھی بیان فرمایا، لیکن بات یہ ہے اقتدار کا نشہ اور مال کی لالچ آنکھوں پہ وہ پٹیاں باندھتی ہے جس کو اتارنا تقریباً ناممکن ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا۔ اپنے مقاصد اور اپنے اغراض فاسدہ، اپنی اغراض اور اپنے مقاصد انسان کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ سچا ستھرا دھلا صاف اور حق بولتا انسان بھی اس کی آنکھوں میں ایک دشمن اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کانٹا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں امام حسین سے ٹکرانے کا کچھ جواز بنتا؟ جس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ سوچئے ذرا۔ جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، امام حسین، اور امام حسین کو کوئی اتنی بے دردی سے قتل کر رہا ہے، کیوں؟ کافر تھے؟ نہیں۔ مشرک تھے؟ نہیں۔ مسلمان؟ ہاں وہ مسلمان تھے، مسلمان تھے جی۔ وہ اس میدان میں بھی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، وہ نمازیں وہاں بھی پڑھ رہے تھے، مسلمان اور نمازی جی۔ وہ قرآن بھی پڑھ رہے تھے، وہاں قرآن بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ نواسہ رسول کو پیاسا شہید کر دیا ہے جی۔ کیسے؟ ہماری عقلیں تو نہیں مانتی۔ امام حسین جو حضور کی تصویر تھے، جو گردن سے لے کر پیر تک حضور کے مشابہ تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کبھی بہت اندھیرا ہوتا اور اس اندھیرے میں امام حسین چلے آتے تو پیشانی اور ان کی گالوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آسمان کے نیچے اگر کوئی ہے جس کی شخصیت اور کردار کی گواہی سب دیں گے، جو پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، جن کا کردار بہت اونچا ہے، جن کے کردار پر سب کا اتفاق ہے، وہ دو ہیں، دو جن کو سب مانتے ہیں، دو۔ پوچھا کون؟ کہا ایک تو عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، کہا دوسرے کون؟ کہا وہ علی کے بیٹے ہیں حسین۔ مائنڈ بلوئنگ ہے یہ، کیسے ہو گیا یہ سارا کچھ؟ کیسے مسلمان نے کیسے کر دیا؟ کافر کرتے تو کوئی حیرت نہ تھی، مشرک کرتے تو حیرت نہ تھی، کوئی اور کرتا جو مسلمان نہ ہوتا تو حیرت نہ تھی۔ یہ مسلمانوں نے کیسے کر دیا جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور نمازیں بھی؟ تو بس اتنا جواب ہے کہ اقتدار کا نشہ، اقتدار کا نشہ، اپنے اغراض اور اپنے مقاصد، سلطنت کی خواہش، حکومت کی طلب، حب جاہ اور حب مال، ان چیزوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی۔ آج مجھ جیسا نکما آدمی آپ کے سامنے امام حسین کی شان بیان کر رہا ہے تو ہر ایک کی نگاہیں عقیدت سے جھک رہی، لیکن ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹیاں تھیں
خود امام حسین اپنی شان اپنی زبان سے ان کے سامنے بیان کر رہے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ سوچئے ذرا، سوچئے ذرا، کیا چیز ہے یہ حب جاں؟ کیا چیز ہے سلطنت کی خواہش؟ کیا چیز ہے حکومت کی طلب؟ کیا چیز ہے اقتدار کی ہوس؟ یہ دیکھ لیجیے، امام حسین خود اپنا خطبہ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں اسی رسول کا نواسا ہوں جس کے نام کی تم اذان دے رہے ہو۔ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، نہ خون نہ بہاؤ، ابھی بھی سنبھلو اور باز آ جاؤ۔ لیکن جب حجت تمام ہو گئی، امام حسین نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا اور پھر بھی وہ نہ مانے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جب انہوں نے اتنی خوبصورت زبان سے اتنی پیاری باتیں بغیر کسی واسطے کے سنی، بغیر کسی واسطے کے سنی، تو ان کے دل مچلنے لگے کہ چہرہ تو واقعی بڑا نورانی ہے، ہم نے تو ایسا چہرہ کبھی دیکھا نہیں۔ لیکن ہم بھی غفلت میں آ گئے اور یزیدی فوج کے اندر ہم بھی لڑنے کے لیے آ گئے، اور جب مارکا گرم ہوا اور جب لڑائی شروع ہونے لگی تو اس طرف جو دشمن کی فوج تھی یزیدی لشکر، اور اس طرف حسینی لشکر تھا، اس لشکر میں ایک بندہ ایسا تھا جس کو امام حسین کی بات اور شخصیت سمجھ آئی، اور اچانک وہ لشکر سے باہر نکلا تو لوگوں نے سمجھا یہ آگے جا کر کے ہماری طرف سے لڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لشکر سے، یزیدی لشکر سے نکلا اور امام حسین کے سامنے آ کر کے کہنے لگا، میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، مجھے ابن زیاد نے بڑا بنا کے بھیجا تھا، آپ سے گفتگو کرنے میں میری طرف سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے حسین، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب میں نے آپ کی باتیں سنی تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں آیا تھا یزیدی لشکر کے لیے لڑنے کے لیے، لیکن آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میرا دل پلٹ گیا ہے، اب میں اس کے لشکر سے نہیں بلکہ حسینی لشکر سے آپ کا دفاع کرتے ہوئے لڑوں گا۔ یہ حضرت حر تھے، یہ حضرت حر تھے۔ اللہ نے انہیں حق قبول کرنے کی سعادت دی، باقی سارے اس کی طرف سے آئے اور حب جام میں لڑتے رہے۔ علی اکبر شہید ہوئے، امام حسین نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ علی اصغر امام حسین کی گود میں دم توڑتے ہیں، امام حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ گھر کی عورتیں جب امام حسین خود چلنے لگے تو گھر کی عورتوں نے آنسو بہائے، تو امام حسین نے ان کو تلقین فرمائی جو اگلا سبق اور درس ہے۔ خود پٹکا باندھا اور تیار ہوئے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں آخری شہسوار کے طور پر آئے، اور سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی افسوس کے ساتھ کہ میرے خلاف اٹھنے والی تلواریں اگر کافروں کی ہوتی تو خوشی ہوتی، میرے خلاف اٹھنے والی تلواریں اگر غیروں کی ہوتی تو خوشی ہوتی۔ یہ اپنے کہلانے والے، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے اور میرے نانا کی اذانیں دینے والے آج تلواریں اٹھا کر کے میرے خاندان کو اور میرے نانا کے خاندان کو ہی ان لوگوں نے کاٹ ڈالا، اور اب میرے خلاف تلوار لے کے کھڑے۔ امام حسین نے بڑی حسرت کی نگاہیں ان پر ڈالی اور افسوس ہی کیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، امام حسین کو افسوس نہیں ہے۔ علی اصغر شہید ہو گئے گود میں، افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے ابھی میرے نانا کو انتقال کیے زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو میرے نانا کے دین کو ہی بدل رہے اور حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہے۔
دنیا کی تھوڑی سی حکومت اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ ان لوگوں نے امام حسین پہ حملہ کر دیا۔ یعنی آپ اس بات کو سوچیں کہ جب انسان اقتدار کی لالچ میں اور حکومت کی لالچ میں اور پیسوں کی لالچ میں اور اپنے جھوٹے مقاصد کی لالچ میں آ جائے تو سامنے فرشتہ بھی کھڑا ہو تو اس کو سجھائی کچھ نہیں دیتا، اس کو سجھائی کچھ نہیں دیتا، اس کو صرف اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے اور سامنے والا اس کو بطور دشمنی نظر آتا ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ امام حسین کے جسم پہ تلواریں چلنے لگی، جس کو کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تلواریں چلنے لگی، نیزے بھی پھینکے گئے، تیر بھی پھینکے گئے۔ ایک شیر کب تک ان بھیڑیوں کا مقابلہ کرتا؟ کب تک؟ تیر بھی لگے، تلوار بھی لگی، نیزے بھی لگے، لیکن کسی ایک لمحے بھی امام حسین کی زبان پر اللہ سے شکوہ نہیں آیا، حتیٰ کہ جب زمین پر گھوڑے پر نہ رہ سکے اور زمین پر گر گئے تو ان میں سے ہی کسی نے آ کے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ تو کہا ہم مسافر ہیں، نماز کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جان نکلے۔ تو اللہ کا یہ حسین اور نبی کا یہ حسین سجدے کی حالت میں مولا سے ملاقات کر رہا ہو، یہی خواہش ہے۔